بادشاہ نے وعدہ کیا کہ جو کوئی بھی جالوت سے لڑے گا اس کی اپنی خوبصورت بیٹی کے ساتھ شادی کرا دے گا۔ پتھر گولی کی طرح جالوت کے سر پر جا لگا۔ وہ جنگ کے وقت زیادہ طاقتور اور صبر سے کام لیتا ہے۔ میں نے طالوت کو اپنی مرضی سے بادشاہ نہیں بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کر لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو کے آخر میں یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ نے اس ویلاگ سے کیا سیکھا۔ آج میں حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ سورہ بقرہ میں بیان کیا گیا ہے۔ جب بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے گزارش کی کہ وہ ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تو ان کے نبی نے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا۔ طالوت ایک سپاہی تھا اور وہ یہودا کی نسل سے نہیں تھا، جس میں کہ پہلے سے ہی بادشاہت چلتی آ رہی تھی۔ اس وجہ سے بنی اسرائیل نے کہا، طالوت کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں اور ان کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے جو ان کو بادشاہ بناتا۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ طالوت غریب ہیں اور ان کا پیشہ لوگوں کے لیے پانی لانا تھا یا وہ چمڑے رنگتے تھے۔ یہود اپنے نبی سے اس بات پر بحث کرنے لگے، جبکہ ان کا فرض تھا کہ وہ خاموشی سے حکم بجا لاتے۔ ان کے نبی نے جواب دیا، اللہ نے طالوت کو تم میں سے چنا ہے، اللہ کو ان کا تم سے بہتر علم ہے۔ نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے طالوت کو اپنی مرضی سے بادشاہ نہیں بنایا، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری گزارش پر انہیں چنا ہے۔ اور آگے کہا، طالوت تم سے زیادہ علم اور عزت والا ہے، وہ جنگ کے وقت زیادہ طاقتور اور صبر سے کام لیتا ہے۔ ایک بادشاہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس علم ہو، اچھی شکل و صورت ہو، طاقتور جسم اور روح ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ صرف اللہ ہی ہے جو کہ ہر چیز کا مالک ہے، اور وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور اسے کوئی سوال نہیں کر سکتا جبکہ تم سے تمہارے عمل کا جواب لیا جائے گا، کیونکہ اللہ کا علم اور حکمت مکمل ہے اور اپنی مخلوق کے لیے مہربان ہے۔ نبی نے پھر فرمایا، طالوت کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تمہارے تابوت تمہیں واپس دے گا جو تم سے چھین لیا گیا تھا۔ اللہ نے فرمایا، جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینت ہے، یعنی سکون، رحمت اور تسلی۔ قتادہ کہتے ہیں کہ سکینہ کا مطلب رحمت ہے، جبکہ الربی کے مطابق سکینہ کا مطلب اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا، اور موسیٰ اور ہارون کے چھوڑے ہوئے آثار ہیں۔ ابن عباس کے مطابق اس میں موسیٰ کا عصا اور لوح تورات یعنی تختیوں کا کچھ حصہ ہے۔ قتادہ اور السودی کہتے ہیں کہ اس میں ایک منع کا برتن بھی ہے۔ ابن جریہ کے مطابق ابن عباس نے کہا کہ فرشتے تابوت کو آسمان اور زمین کے درمیان اٹھا کر لائے اور طالوت کے سامنے رکھ دیا جبکہ لوگ دیکھ رہے تھے۔ السودی کہتے ہیں کہ تابوت طالوت کے گھر لایا گیا اور لوگوں نے نبی شمعون کی نبوت کو تسلیم کر لیا اور طالوت کی بات مان لی۔ طالوت جو بنی اسرائیل کے بادشاہ بنائے گئے اپنی فوج کے ساتھ نکلے۔ السودی کے مطابق ان کی فوج میں 80,000 سپاہی تھے، مگر اصل علم اللہ کے پاس ہے۔ طالوت نے کہا، اللہ تمہارا امتحان ایک دریا کے ذریعے لے گا۔ یہ دریا اردن اور فلسطین کے درمیان تھا۔ طالوت نے کہا، جو اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرے ساتھ نہیں چلے گا، سوائے اس کے جو اپنے ہاتھ چلو بھر لے گا، یعنی کہ چلو بھر پانی اگر پی لے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جن لوگوں نے تھوڑا سا پانی پیا ان کی پیاس بجھ گئی، اور جن لوگوں نے کھل کر پانی پیا وہ پیاسے ہی رہے۔ ابن جریر کے مطابق ہم کہا کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھی جو کہ جنگ بدر میں ساتھ تھے،
ان کی تعداد 310 سے کچھ زیادہ تھی، بالکل ان سپاہیوں کے برابر تھی جو طالوت کے ساتھ دریا کو پار کر گئے۔ البخاری نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ بنی اسرائیل کے جو سپاہی طالوت کے ساتھ بچے، انہوں نے دشمن کے برعکس اپنی چھوٹی تعداد دیکھ کر کہا کہ وہ کمزور ہیں، لیکن ان کے علماء نے ان کو حوصلہ دیا اور کہا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور جیت اللہ کی مدد سے ملتی ہے، نہ کہ فوج کی تعداد یا اسلحے کے ذخائر پر۔ انہوں نے کہا کتنی ہی چھوٹی فوجوں نے اللہ کے حکم سے بڑی فوجوں کو شکست دی ہے، اللہ نے صبر کرنے والے لوگوں کا ساتھ دیا۔ جب دو فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو جالوت نے بادشاہ طالوت کی فوج کے کسی بھی سپاہی کو مقابلے کے لیے بلایا، جو اس وقت جنگ کا رواج تھا۔ جالوت اپنی طاقت کا دکھاوا کرنا چاہتا تھا۔ فوج کے لوگ اتنے دہشت زدہ تھے کہ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ سامنے آئیں۔ بادشاہ نے وعدہ کیا کہ جو کوئی بھی جالوت سے لڑے گا اس کی اپنی خوبصورت بیٹی کے ساتھ شادی کرا دے گا، لیکن اس لالچ کے باوجود سپاہیوں میں خاموشی چھا گئی۔ پھر سب کے لیے حیرانی کی بات ہوئی جب ایک جوان آگے بڑھ کر آیا۔ دشمن کی طرف سے زور زور سے ہنسنے کی آواز سنائی دی اور طالوت کے لوگ بھی سر ہلا کر اس کے فیصلے پر حیرت کا اظہار کرنے لگے۔ یہ جوان داؤد علیہ السلام تھا جو بیت لحم کے شہر سے تھا۔ اس کے بزرگ والد نے اپنے 3 بیٹوں کو طالوت کی فوج میں بھیجا تھا، لیکن چھوٹے والے داؤد کو کہا تھا کہ وہ جنگ میں حصہ نہ لے بلکہ فوج کی مدد کرے اور جنگ کا حال روزانہ واپس آ کر والد کو بتائے۔ جب طالوت نے داؤد کی ہمت دیکھی تو وہ اس پر متاثر تو ہوا، مگر کہا میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں، مگر تم اس طاقتور فوج کے سپاہی کا سامنا کرنے کے قابل نہیں ہو۔ مجھے کسی مضبوط سپاہی کی ضرورت ہے۔ داؤد نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا اور وہ اس دشمن کی للکار کو قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ فخر کے ساتھ اس نے کہا کہ ایک دن پہلے اس نے ایک شیر کو مار گرایا تھا جو اس کے والد کی بکریوں کو کھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور ایک اور واقعے میں اس نے ایک ریچھ کو بھی مارا تھا۔ اس نے طالوت سے کہا کہ وہ اس کی شکل پر نہ جائے کیونکہ وہ کسی انسان کے یا جانور سے نہیں ڈرتا۔ طالوت داؤد کی ہمت دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہا میرے بہادر سپاہی، اگر تم تیار ہو تو اللہ تمہاری حفاظت کرے اور تمہیں طاقت دے۔ طالوت نے داؤد کو جنگ کا لباس پہنایا اور تلوار دی، لیکن داؤد کو اس طرح کا لباس پہننے کی عادت نہیں تھی۔ اسے یہ بے چین کر رہا تھا اور اس سے اس کی حرکت میں رکاوٹ ڈال دی تھی۔ داؤد نے جنگ کا لباس اتار دیا اور کچھ پتھر اٹھا کر اپنے چمڑے کے تھیلے میں ڈال دیے۔ اپنی غلیل کے ساتھ وہ دشمن کی طرف چل دیا۔ طالوت نے اسے پوچھا کہ وہ صرف ایک غلیل اور کچھ پتھروں کے ساتھ ایک عظیم فوج کے سپاہی کا کیسے سامنا کرے گا؟ داؤد نے جواب دیا، اللہ جس نے مجھے شیر اور ریچھ کے پنجے اور دانتوں سے بچایا، وہ مجھے اس دیو سے ضرور بچائے گا۔ جب جالوت نے اس پتلے جوان کو دیکھا جو ایک لڑکے جیسا لگ رہا تھا، اس نے زور زور سے ہنستے ہوئے کہا، کیا تم یہاں کھیلنے آئے ہو یا تم اپنی زندگی سے اداس ہو؟ میں ایک تلوار کے وار کے ساتھ تمہارا سر کاٹ دوں گا۔ داؤد نے جواب دیا، تمہارے پاس لوہا، ڈھال اور تلوار ہے، لیکن میں تمہارے سامنے اللہ کا نام لے کر لڑ رہا ہوں جو بنی اسرائیل کا رب ہے، جس کی شریعت کا تم نے مذاق بنایا ہے۔ آج تم دیکھو گے کہ موت تلوار سے نہیں آتی بلکہ اللہ کی رضا اور طاقت سے ہوتی ہے۔ یہ کہتے ہی داؤد نے اپنی غلیل اٹھائی اور اپنے تھیلے سے ایک پتھر نکال کر اس میں رکھا۔ اس نے غلیل گھمائی اور جالوت کی طرف نشانہ لگایا۔ پتھر گولی کی طرح جالوت
کے سر پر جا لگا، خون بہنے لگا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی تلوار نکالتا جالوت زمین پر گر گیا لاش بن کر۔ جب اس کی فوج نے اپنی فوج کے سربراہ کو مرا ہوا دیکھا تو وہ بھاگ نکلے۔ بنی اسرائیل کے لوگ ان کے پیچھے بھاگے اور ان سے سالوں کی ذلالت اور شکست کا بدلہ لیا۔ جتنے سپاہی ہاتھ آئے انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس جنگ کے بعد بنی اسرائیل نے اپنی وہ شان حاصل کی جو بہت عرصے سے کھو گئی تھی۔ داؤد ایک ہی رات میں ہیرو بن گیا۔ بادشاہ طالوت نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اپنی بیٹی مشل کا نکاح داؤد کے ساتھ کر دیا اور اسے اپنے سب سے قریبی مشیر کے طور پر رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے داؤد کو سلطنت اور حکمت عطا کی اور اس کو وہ کچھ سکھایا جو اللہ نے چاہا۔ اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے نہ روکتا تو زمین میں فتنہ اور فساد بھر جاتا، لیکن اللہ سب مخلوق پر اپنے فضل کا مالک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، اور کہنے لگے بھلا اس کو ہم پر بادشاہت کرنے کا حق کہاں سے آ گیا؟ ہم اس کے مقابلے میں بادشاہت کے زیادہ مستحق ہیں اور اس کو تو مالی وسعت بھی حاصل نہیں۔ نبی نے کہا اللہ نے ان کو تم پر فضیلت دے کر چنا ہے اور انہیں علم اور جسم میں تم سے زیادہ وسعت عطا کی ہے، اور اللہ اپنا ملک جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت اور بڑا علم رکھنے والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے یہ بھی کہا کہ طالوت کی بادشاہت کی علامت یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آ جائے گا جس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سکینت کا سامان ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے جو اشیاء چھوڑی تھیں ان میں سے کچھ باقی ماندہ چیزیں ہیں، اسے فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ چنانچہ جب طالوت لشکر کے ساتھ روانہ ہوا تو اس نے لشکر والوں سے کہا کہ اللہ ایک دریا کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو شخص اس دریا سے پانی پیے گا وہ میرا آدمی نہیں ہوگا، اور جو اسے نہیں چکھے گا وہ میرا آدمی ہوگا، الا یہ کہ کوئی اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے تو کچھ حرج نہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ان میں سے تھوڑے آدمیوں کے سوا باقی سب نے اس دریا سے خوب پانی پیا۔ چنانچہ جب وہ یعنی طالوت اور اس کے ساتھ ایمان رکھنے والے دریا کے پار اترے تو یہ لوگ جنہوں نے طالوت کا حکم نہیں مانا تھا کہنے لگے آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہم میں بالکل طاقت نہیں، مگر جن لوگوں کا ایمان تھا کہ وہ اللہ سے جا ملنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ نہ جانے کتنی چھوٹی جماعتیں ہیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ جالوت اور اس کے لشکروں کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے پروردگار، صبر و استقلال کی صفت ہم پر انڈیل دے، ہمیں ثابت قدمی بخش دے اور ہمیں اس کافر قوم کے مقابلے میں فتح و نصرت عطا فرما دے۔ چنانچہ انہوں نے اللہ کے حکم سے ان جالوت کے ساتھیوں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا، اور اللہ نے اس کو سلطنت اور دانائی عطا کی اور جو علم چاہا اس کو عطا فرمایا۔ اگر اللہ لوگوں کا ایک دوسرے کے ذریعے دفاع نہ کرے تو زمین میں فساد پھیل جائے، لیکن اللہ تمام جہانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔